ایک اردو کے پروفیسر تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو یہاں سے بی اے کر لیتا ہے نا، وہ ایک بہترین دولت شاہ کا چوہا بن جاتا ہے۔ اور خاص کر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کے اینکروں سے لے کر کارکنوں تک اور ان کے لیڈران تک سارے پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ کر رہے جا کے سروے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ ووٹ دیں گے یا نواز شریف کو، اس سے بڑا جاہل میں اینکر کوئی نہیں سمجھتا، اس سے بڑا جاہل رپورٹر کوئی نہیں ہے۔ عمران خان کو ہے، چاہے وہ کھمبے کو کھڑا کر دے، چاہے وہ کتے کو کھڑا کر دے، چاہے وہ کھوتے کو ٹکٹ دے دے، ہم اس کو ووٹ دے دیں گے۔ یہ ہے آپ کا شعور۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ طریق البیک کو ووٹ دیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ پڑھ لیں، کچھ علم حاصل کر لیں، کچھ اپنے اندر شعور پیدا کر لیں۔ والی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جس کا کوئی منشور ہی نہیں ہے، جس پارٹی کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنا ووٹ کو ضائع کرنا ہے۔ تھوڑا سا جب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو آپ کو واقعی لگے گا کہ یار یہ بندہ باتیں صحیح کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں 99 نیوز این اے۔ تو آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر جو ہے ہم نے گفتگو کرنی ہے، جو ٹوٹلی آج کا جو ولاگ ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہے، پی ٹی آئی کے دوستوں کے اوپر ہے۔ تو آپ نے اس ولاگ کو جو ہے جو بھی پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو شیئر لازمی کر دینا ہے اور غور سے سننا ہے کہ ہمارے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو ہم ان کو کتنا سمجھاتے ہیں اور ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ آج میں ان کو ایک مثال دے کر بات سمجھاؤں گا۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کمنٹ وغیرہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دینا ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ہماری جماعت میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقعی پڑھے لکھے ہیں اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے اور جو ہماری تعلیم کا معیار ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے اور جو ہمارے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ جو آج کل پڑھائی ہے اصل وجہ یہی ہے، یہ بیسک جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں کالجوں میں، وہ اس سے ہماری تربیت نہیں ہو رہی بالکل بھی۔ وہ رٹا سسٹم ہے، وہ شعور دینے والی تعلیم نہیں ہے۔ وہ جسے ہمارے ایک اردو کے پروفیسر تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو یہاں سے بی اے کر لیتا ہے نا، وہ ایک بہترین دولت شاہ کا چوہا بن جاتا ہے، وہ کوئی ذی شعور انسان نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بات سمجھاتا چلوں، یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں شعور کیوں نہیں، پڑھے لکھے جاہل کیوں لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، آپ بھی پڑھتے رہے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، تو اسکول کالج کے لیول میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اب بنا کے دیے ہوئے ہیں، وہ ٹیسٹ بورڈ پیپر ہیں اور اسی پہ ہی رٹا لگوایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ سوال ہیں اور اسی پہ سارا جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ سوال آنے ہیں تو ان کی آپ تیاری کرو۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اور وہ جو ہمارے طلبہ ہوتے ہیں بایولوجی پڑھنے والے، کیمسٹری، فزکس، میتھ، انگلش، اور وہ جو ہیں وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اور انگلش میں کیا پڑھایا جا رہا ہے جی؟ مسٹر چپس پڑھایا جا رہا ہے، بےہودہ قسم کی پوئمز پڑھائی جا رہی ہیں۔ اور میتھ میں اور فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ اس اپنی تعلیم پر ہی توجہ دیتے ہیں اور ان سوالوں پر توجہ دیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں یہ مثال کے طور پیپروں میں آئیں گے۔ اور اس سے ہٹ کر جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، جو ہماری تاریخ پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ جھوٹی تاریخ ہے، لیکن ہمارے طلبہ جو ہے اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں اس پہ تو پاس ہو ہی جانا ہے، ہم نے آگے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے آگے جو ہے وہ انجینئر بننا ہے، تو ہم اپنے جو سبجیکٹ ہیں ان پر توجہ دیں۔ تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے پڑھائی کے معاملے میں، اور اس وجہ سے پڑھے لکھے جاہل ہیں آپ، خاص کر جو ہمارے یوتھ ہے، پڑھی لکھی جاہل یوتھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کیا چیز ہے، لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جو ہماری حکومت کس طرح بنتی ہے، اور کیسے کیسے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نظام اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟ کہیں یہ ہماری لاشعوری کی وجہ سے تو غلط نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر جو ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کہیں یہ ہمارا اپنا کیا دھرا تو نہیں ہے؟ یہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور خاص کر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کے اینکروں سے لے کر کارکنوں تک اور ان کے لیڈران تک سارے پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارا ٹیسٹ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں جی آپ کا فیورٹ کرکٹر کون ہے؟
آپ نے بتانا ہے کہ جو ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے یا ہمارا جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اس میں سے آپ کا فیورٹ کرکٹر کون ہے. تو اگر آگے سے کوئی کہتا ہے کہ میرا جو ہے پسند کرتا ہوں وہ جی آصف علی ہے. آصف علی انٹرنیشنل کرکٹر کو تو آپ جانتے ہوں گے نا, مطلب وہ ہے. تو یا کوئی کہے کہ میرا تو بیسٹ کرکٹر شاہد خان فریدی صاحب ہیں, تو میں کہوں گا کہ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے, جو ہمارا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے, میں اس سے پوچھ رہا ہوں, ان کے دماغ کا علاج ہی کروایا جا سکتا ہے نا جو یہ کہے گا. تو مثال کے طور پر اب جو ان کے اینکر عمران خان کا پوچھ رہے ہیں جی آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے, تو پتہ ہے کہ وہ نائل ہو چکا ہے, وہ اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہا. بعد میں جو حالات چینج ہو جاتے ہیں اس کا ہم نہیں کہہ سکتے. جس طرح سن 2018 میں نواز شریف نائل تھا, اب وہ اہل ہو گیا, بات کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو سن 2018 میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نواز شریف کو ووٹ دوں گا, وہ بھی سب سے بڑا جاہل تھا. اب جو سن 2024 الیکشن میں یہ کہہ رہا ہے, یا اینکر اس پہ جو ہے ولاگ کر رہا ہے, جا کے سروے کر رہا ہے کہ عمران خان کو آپ ووٹ دیں گے یا نواز شریف کو, اس سے بڑا جاہل میں اینکر کوئی نہیں سمجھتا, اس سے بڑا جاہل رپورٹر کوئی نہیں ہے. اور یہ اب جو یہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کو ووٹ دوں گا, اس سے بڑا جاہل بندہ کوئی نہیں. مثال کے طور آپ بتائیں نا ہمیں کہ عمران خان, اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس نے بننا ہے, تو اس کی کون ہے جو اس کی ٹکٹ دے رہا ہے, کون ہے جو اس کی پارٹی میں اب بلے کے نشان پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے. تو نہیں جی, یہ تو کوئی نہیں ہے جی, میرا ووٹ عمران خان کو ہے. پھر آپ تو فرد واحد کے شخص کے پجاری ہیں, آپ کو ریاست کا کوئی فکر نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے تو ریاست میں تو پھر اگر ان کے آزاد بندے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ان کا کیا پتہ ہے وہ نون لیگ سے مل جائیں, یا پیچھے بھی جو اس کی مثال کے طور پر حکومت تھی, حکومت کے اندر جو اس کی کابینہ تھی وہ کہتے ہیں جی ساری کرپٹ تھی. تو عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ جنگیر خان ترین کو لے رہا ہوں, علیم خان کو لے رہا ہوں. تو آپ کو لیڈر کی ڈیفینیشن, آپ کا لیڈر ہے تو لیڈر کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ عمران خان کے اندر نہیں ہے. اس نے کیوں لیا تھا, ان لوگوں کو ساتھ ملایا تھا, فواد چودھری کو کیوں ملایا تھا, جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہا ہوا تھا اس کو کیوں اپنے ساتھ ملایا تھا. شیخ رشید کو اس نے کہا تھا کہ میں شیخ رشید جیسا مجھے سیاستدان اللہ نہ بنائے, اس کو کیوں اپنے ساتھ ملایا تھا. تو یہ لیڈر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اس لیڈر کو آپ مانتے ہیں, آپ سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے جاہل ہیں. مطلب لیڈر کی ڈیفینیشن کا آپ کو نہیں پتا. لیڈر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جناب دورے پر جائے اور جس کا جو ہائٹ ہے وہ طیب اردگان کے برابر جو آ رہی ہے وہ لیڈر ہے, جو طیب اردگان سے جس کا ہائٹ کم ہے وہ لیڈر ہی نہیں ہے. ایک دفعہ عمران خان مل رہا ہے تو اس کی جناب ہائٹ برابر ہے, اور دوسرا شہباز شریف مل رہا ہے تو اس کی ہائٹ کم ہے. دیکھیں کیا ہمارا لیڈر کتنا ہے کہ اس کی ہائٹ برابر ہے, ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں. یہ آپ کا شعور ہے. اور اب آپ کا شعور یہ ہے کہ عمران خان میدان کے اندر ہی نہیں ہے, الیکشن ہی نہیں لڑ رہا, نائل ہے, جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی ہم اس کو ووٹ دیں گے. یہ شعور ہے آپ کا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر عمران خان فرد واحد کو آپ ووٹ دیتے ہیں تو فرد واحد پر کیا پوری پاکستان کو چلا سکتا ہے. وہ پرائم منسٹر بھی خود ہوگا, وہ سارے وفاقی وزیر جو ہوتے ہیں وہ بھی خود ہوگا, اور جو صوبائی وزیر ہوتے ہیں وہ بھی خود ہوگا. وہ پورے پاکستان کو اکیلا بندہ چلا لے گا. میں بھی ووٹ دیتا ہوں, بتائیں نا اس کا منشور کیا ہے, بتائیں نا کہ یہ بندہ جناب ہے ہمارا جو ہے وہ وزیر قانون ہوگا, یہ ہمارا جو بندہ ہے یہ وزیر دفاع ہوگا, یہ بندہ وزیر جو ہے ریلوے ہوگا, یہ بندہ وزیر تجارت ہوگا. بتائیں نا آپ کچھ. یہ آپ کے اندر شعور ہے. یہ شعور آپ کو کس گھٹیا انسان نے دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یہ آپ فرد واحد کی پوجا کر رہے ہیں. بھائی جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, ایک پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے, دعوت دیتی ہے کہ آئے ایک نظام کے اندر آئیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا ووٹ تو عمران خان کو ہے, چاہے وہ کھمبے کو کھڑا کر دے, چاہے وہ کتے کو کھڑا کر دے, چاہے وہ کھوتے کو ٹکٹ دے دے, ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. یہ ہے آپ کا شعور. اور وہ اس نے عثمان بزدار جیسے نااہل اور گھٹیا انسان کو جو ہے ہمارے اوپر مسلط کیا 4 سال کے لیے پنجاب کے اوپر, پنجاب میں, تو آپ نے اس کو بھی ڈیفینڈ کیا. آپ نے کس چیز اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. آپ نے اس کی ہر گھٹیا حرکت کو, ہر جو اس نے اپنا فیل کیے ہیں اپنی حکومت کے اندر, یا پھر آپ نے ہر اس کو ڈیفینڈ کیا ہے.
اس نے کہا اسلام کے بارے میں بھی جو اس نے جو اپنی تشریح کی غلط طریقے سے صحابہ کو جو کہا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو ان کی سیرت سے آزاد کروں، ہر چیز کا آپ نے دفاع کیا کہ جی یہ زبان کا مسئلہ ہے، یا ان کو اتنا جو ہے دین کے بارے پتہ نہیں ہے، ہر چیز پر آپ نے ڈیفینڈ کیا انہیں۔ اس نے کہا میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا، آپ نے کہا ہمارا بڑا دلیر لیڈر ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں اور شکر ہے کہ ہمیں قرضے مل رہے ہیں، آپ نے اسے ڈیفینڈ کیا۔ اس نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خود کشی کر لوں گا، آپ نے کہا کتنا بڑا لیڈر ہے۔ اس نے کہا میں آئی ایم ایف میں جا رہا ہوں، آپ نے کہا دیکھو جی ملک کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جنگیر خان ترین بہت اچھا آدمی ہے، علیم خان بہت اچھا آدمی ہے، ان کو ساتھ ملا کر اپنی حکومت بنا رہا ہوں، آپ نے کہا جی دیکھو ہمارا لیڈر کتنا اچھا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں یہ تو کرپٹ آدمی ہے، یہ ان کو تو میں جو ہے اپنی حکومت جب تک تھی اپنے اس حکومت کے مزے لیتا رہا، بعد میں ان سب کو جو ہے وہ غدار قرار دیا۔ آپ نے کہا دیکھیں جی ہمارا لیڈر کتنا اس کو ملک کی فکر ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بچے باہر ہیں، دیکھیں جی اس کو تو ملک کی کیا فکر ہوگی، اس کے تو بچوں کی نیشنلٹی باہر کی ہے۔ دیکھیں جی ہمارا لیڈر، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کے بچے بھی پاکستان سے باہر ہیں، وہ بھی نیشنلٹی کسی اور ملک کی ہے ان کے پاس بھی، اور پاکستان وہ کہتے ہیں جی عمران خان دیکھو جی اس کو ملک کی کتنی فکر ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں مل رہا۔ مطلب یہ آپ کی ذہن سازی کس نے کی ہے اور کیسے کی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ طریقہ لبیک کو ووٹ دیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں طریقہ لبیک کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ طریقہ لبیک کو ووٹ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ پڑھ لیں، کچھ علم حاصل کر لیں، کچھ اپنے اندر شعور پیدا کر لیں، پڑھے لکھے جاہل نہ بنیں۔ اور جو پڑھے لکھے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ تو الحمدللہ طریقہ لبیک میں شمولیت اپنی اختیار کر رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں، اور پھر جب وہ آ جاتے ہیں پھر ان کے اوپر جو حقیقت کھلتی ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یار ہم اتنے ہی جاہل تھے، اس آدمی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ہم اتنے ہی جاہل تھے کہ اس گھٹیا بندے کے ساتھ جو ہے ہم اس کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، پھر آ کر وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ اس پارٹی میں ایسے بندوں کو وہ سنتے ہیں جو غلیظ پراپوگنڈا کرتے ہیں اور ہر بندے کو غلط کہہ رہے ہیں، ایک فرد واحد کو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اس بات کی بات کو سننا چاہیے۔ جب وہ اس فتنے سے نکلتے ہیں تو پھر ان کا دماغ کھلتا ہے، یار دنیا میں تو اور بھی بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ایک بندہ یہی نہیں ہے جو سیاست کا سکندر جسے ہم سمجھ رہے تھے۔ اس سیاست کے سکندر کی ہر بات آپ کو اچھی بری کو سب کو ڈیفینڈ کیا آپ نے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ طریقہ لبیک کو ہم کیوں سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نظام کے اوپر کھڑے ہیں، اس کا ایک منشور ہے، نہ نون لیگ کے پاس کوئی منشور ہے، نہ کوئی پی ٹی آئی کے پاس کوئی منشور ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو، جس منشور کے تحت وہ الیکشن میں آ رہے ہوں۔ تو ان کا جو 25 نکاتی منشور ہے وہ الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پبلک کر دیا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک منشور والے بندے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا منشور والی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جس کا کوئی منشور ہی نہیں ہے، جس پارٹی کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنا ووٹ کو ضائع کرنا ہے۔ پھر آپ ریاست کے وفادار نہیں ہیں، اسلام کے وفادار نہیں ہیں، آپ ایک فرد واحد کے پجاری ہیں۔ یہ آپ تھوڑا سا ان باتوں کو سمجھے گا، اپنے وہ پارٹی بازی سے ہٹ کر تھوڑا سا جب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو آپ کو واقعی لگے گا کہ یار یہ بندہ باتیں صحیح کر رہا ہے۔ میں بھی سعد رضوی صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا، یا اس پارٹی کے جو ممبران ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتا، میں ان کو سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک نظام کے اوپر کھڑے ہیں، وہ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہر اس ایشو کو ڈریس کر رہے ہیں جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے ایشو ہیں، اس کا وہ حل دے رہے ہیں۔ وہ سود کی بات کرتے ہیں، وہ سود کو ختم کرنے کا حل دے رہے ہیں کہ ہم اس طرح ختم کریں گے، وہ رشوت کو ختم کرنے کا حل انہوں نے کل بتایا ہمیں، اس لیے اس نظام کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس طرح کا نظام اگر کسی کے پاس اور بھی ہے یا کوئی منشور اس طرح کا اس سے بہتر منشور ہے تو وہ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم دل و جان سے اس منشور کے سپورٹ بھی کریں گے۔ اور تو بھائی یہ چند میری گزارشات ہیں، اگر کسی کو بری لگی ہو میری بات تو میں معذرت کرتا ہوں، ایڈوانس معذرت کرتا ہوں، لیکن اب وقت ہے نوجوان ایک اپنا کردار ادا کریں، سوچیں سمجھیں ہر چیز کو۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہیں آپ کا ووٹ ضائع تو نہیں ہو رہا،
کہیں آپ کا ووٹ اس نظام کے لیے تو نہیں جا رہا جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، سودی نظام ہے، اس کو تو نہیں آپ کا ووٹ جا رہا؟ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے، آپ کا ایک کردار ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، آپ پاکستان کے شہری ہیں، عظیم شہری ہیں، اپنا عظیم کریکٹر کریں آپ۔ وسلام۔